ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح کا اس عمل کا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی تین طرح کے اشخاص کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص قاری قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے قاری، تجھے میں نے اتنی زندگی دی، اتنا علم دیا، تو نے کیا کیا؟ تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے زندگی دی تھی، تو نے مجھے قاری بنایا تھا، میں نے تیری کتاب کو، تیرے کلام کو لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا، لوگوں کے سامنے بہت قرآن پڑھا۔ رب تعالیٰ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا قاری کہیں، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ کیا خوبصورت آواز والا ہے، کیا اس کی خوبصورت آواز ہے، اس کی آواز کے اندر کیا جادو ہے۔ لوگوں نے تجھے وہ کہہ دیا، تیرے دل کے اندر کھوٹ آ گیا، تیری نیت کے اندر ریاکاری شامل ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں تجھے کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اور فرشتوں کو فرمائے گا اللہ کہ اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر پھینکو۔ اسی طرح دوسرا آدمی شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے شہید، تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ، تو نے مجھے زندگی دی، ایک ہی زندگی تھی، وہی مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی، اور میں نے اپنی وہی زندگی، اپنی وہی جان تیرے رستے کے اندر نچھاور کر دی، تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے، جنگ کرتے کرتے اپنی جان بھی دے دی، شہادت نوش کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ تو اللہ کی رضا حاصل کرے، تیرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، بلکہ تیرا تو یہ ارادہ تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا شہید کہیں، لوگ تجھے کہیں کہ کیا لڑکے آیا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، کیا لوگوں کے سامنے مقابلہ ہے اس کا؟ لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا، لوگوں نے تیرے چرچے کر دیے، لوگوں نے تیری آوازیں لگا دی، آج جہنم کے سوا تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا بندہ، تیسرا آدمی، وہ سخی ہوگا، بہت ہی سخاوت کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اتنا خرچ کرتا تھا، اتنا خرچ کرتا تھا کہ خرچ کرتے کرتے تھکتا ہی نہیں تھا۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے میرے بندے، میرے لیے کیا کر کے آیا؟ کہے گا یا اللہ، تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے ایمان دیا، تو نے مجھے ایمان کی نعمت سے نوازا، اور ساتھ تو نے مجھے مال دیا، میں نے وہ مال تیرے ہی راستے میں خرچ کر دیا۔ میرے محلے کے اندر کوئی یتیم ایسا نہیں تھا، کوئی مسکین ایسا نہیں تھا، کوئی بیوہ ایسی نہیں تھی کہ جس کو میں نے راشن نہ دیا ہو، جس کو میں نے نقدی نہ دی ہو،
جس کو میں نے پالا نہ ہو، جس کی میں نے کفالت نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ سچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری نیت کے اندر کھوٹ تھا، تیرے عمل کے اندر ریاکاری شامل تھی، تو یہ چاہتا تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے عمل کرنے والا کہیں، لوگ تجھے خرچ کرنے والا کہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے بہت آوازیں لگائیں اور لوگوں نے بہت باتیں کی، لوگوں نے تیری تعریف کے چرچے کر دیے۔ لوگوں نے کہا کیا یہ سخی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دل بھی اتنا بڑا دیا ہے، یہ لوگوں کی کفالت کر رہا ہے، فلاں یتیم کی، فلاں مسکین کی، فلاں بیوہ کی کفالت یہ کرتا ہے۔ لوگوں نے تجھے کہہ دیا کاش کہ اے بندے تیرے دل کے اندر کھوٹ نہ آتا، تیری نیت صاف ہو جاتی، تیری نیت کے اندر فتور نہ آتا تو کامیاب ہو جاتا۔ آج تیرے لیے جہنم کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، صرف جہنم ہے، جہنم، آگ ہی آگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کو، ایسی صفات والے لوگوں کو پکڑو اور جہنم کے اندر دھکیل دو، جہنم کے اندر پھینک دو۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل کرو لیکن نیت صاف رکھو، عمل کرو، تمہارا عمل بھی ہو، تمہاری نیت بھی ہو، تمہاری نیت کے اندر فتور نہ ہو، تمہاری نیت کے اندر ریاکاری شامل نہ ہو، بلکہ خلوص دل سے، خلوص نیت سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرو۔ اگر تم اس بنا پر عمل کرو گے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص خلوص نیت سے، صاف ستھری نیت کے ساتھ، جس کی نیت کے اندر کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، فتور کا دھبا نہیں، ریاکاری کا داغ نہیں، فرمایا کہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں، ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے، اللہ تعالی اسے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر اس کو پالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو اتنا پالتے ہیں، اتنا پالتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹی سی کھجور اتنا بڑا، کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا احد پہاڑ اس کے قریب ہو جاتی ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی کیا جائے، نیت کے ساتھ، اچھی اور صاف نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک کھجور صدقہ کرتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو اتنا ملتا ہے کہ گویا کہ آپ نے احد پہاڑ کے برابر کھجوریں صدقہ کی۔ اور اگر آپ کے عمل بڑے ہوں، آپ کے عمل میں حج شامل ہو، کئی عمرے شامل ہوں، متعدد نمازیں شامل ہوں اور بہت ساری چیزیں شامل ہوں، بڑے بڑے نیک اعمال تیرے اعمال نامہ میں شامل ہوں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ صرف ایک چھوٹی سی چیز ریاکاری شامل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سارے عمل برباد ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔
بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک اکبر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات کو کسی کے اندر ماننا، شامل کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور فرمایا کہ ریاکاری کر لینا، دکھلاوا کرنا، یہ شرک اصغر ہے، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں بھائیو، خلوص نیت سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی ہم عمل کریں خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دماغوں سے ریاکاری کو، دکھاوے کو اور اس طرح کی ہر چیز کو، ہر گناہ کو دور کر دے۔ خاص ایک اللہ کے لیے عمل کریں، اور جو بھی ہمارا عمل ہو اس کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔